آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ حسن خان کو اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ دیکھو لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ اگر میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میرے سر پر چڑھ کر ناچنا شروع کر دو۔ آپ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلے۔ وہ اس کی طرف بھری اور اسے زور سے دھکا مارا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، یوں جیسے اس کے لیے دنیا میں سے اہم اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ میں آپ کو کہتی ہوں ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکلیں۔ وہ دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تو حسن خان بازو لپیٹ کر آرام سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں جا رہا ہوں میں یہاں سے، کیا کر لو گے؟ اس کو کھلے عام چیلنج کر رہا تھا۔ شائنہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے بابا کی وفات کو ابھی صرف چند دن ہی گزرے تھے اور اس انسان نے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے تھے۔ بابا کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اگر وہ آپ کو اسی وقت ہی دھکے دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتے تو آج آپ اپنی اوقات میں ہوتے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، حسن خان نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پیاری حسینہ، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں اور تمہارے معاملے میں خود پر بہت جبر کرتا ہوں۔ تم اس وقت سے ڈرو جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا اور تم میرا وہ روپ دیکھو گے کہ جس کے بارے میں تم نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ چھوڑیں مجھے، چھوڑیں۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ہاتھ لگانے کے علاوہ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، اور جہاں تک میری ہمت کا سوال ہے تو یہ میرا حق ہے جو میرے دین نے مجھے دیا ہے۔ اگر میں تمہیں تھوڑا سا وقت دے رہا ہوں تو اس وقت کو غنیمت سمجھو اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو۔ تو میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ 2 ہفتوں کے بعد تمہیں رخصت کروں گا۔ میرے بابا کی وفات کو بھی ٹائم ہی کتنا گزرا ہے، وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی اور بیزاری سے بولا، ایک تو تم شور بہت کرتی ہو۔ کتنی بار سمجھایا میں نے تمہیں، اچھی عورتیں اونچی آواز میں بات نہیں کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے مردوں سے بدتمیزی کرتی ہیں۔ لگتا ہے تمہیں ہر بات ہی نئے سرے سے سمجھانی پڑے گی۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ تو میں کسی مدرسے میں بھیج دوں اور وہاں کی حافظہ کو بولوں کہ تمہیں شوہر کے حقوق پر تھوڑی سی تعلیم دے تاکہ تمہیں تھوڑی سی عقل آ جائے۔ میں تمہیں شوہر مانتی ہی نہیں ہوں تو تمہیں حق کیوں دوں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گھررائی تھی۔ یہ تو تمہاری سوچ ہے اور تمہاری سوچ سے مجھے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پاس وہ نکاح نامہ موجود ہے جس پر تم نے سب گواہوں کی موجودگی میں سائن کیے تھے اور خوشی خوشی میری بیوی کے درجے پر فائز ہو گئی تھی۔ تب تک میں تمہاری حقیقت کے بارے میں جانتی نہیں تھی۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تمہیں ایک گھٹیا انسان ہوگے۔ میری حقیقت کے بارے میں جان کر بھی تم اتنی ہی بے بس ہو۔ تم کر ہی کیا سکتی ہو؟ وہ اب چیلنج کرتا ہوا اس کے قریب آ گیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہوتی لیکن دیوار ہو جانے کی وجہ سے رک گئی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے یقینی سے حسن خان کے چہرے کو گھور رہی تھی۔ اب کیا تم میرے ساتھ زبردستی کرو گے؟ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ضرور کروں گا، لیکن فی الحال میں خود تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، تمہیں تھوڑا سا وقت دینا چاہتا ہوں میری پیاری حسینہ۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بالوں کو اپنی انگلی میں گھمایا اور ہلکا سا کھینچ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن منتشر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس انسان سے نکاح کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اس سے شادی کرنے سے تو اچھا تھا کہ میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر مر جاتی۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اب میں کیا کروں؟ کیسے اس کے چنگل سے باہر نکلوں؟ میرے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس حویلی سے ہی
بھاگ جاتی ہوں۔ اس کا دماغ اس وقت بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، مگر وہ بھی حسن خان کے دماغ سے واقف نہیں تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رہی ہے، حسن اس سے 2 قدم آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تمہارے صاحب کہاں پر ہیں؟ ملازمہ اس وقت کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ جب اس نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے حسن خان کے بارے میں سنجیدگی سے بتایا، صاحب تو گھر پر نہیں ہے، کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، کب تک واپس آئیں گے؟ میڈم صاحبہ، اس بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان سے فون کر کے پوچھ لیتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو زیادہ سر پر نہیں چڑھانا۔ ملازمہ نے ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھا، جو اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ کیا پاگلوں کی طرح مجھے گھورے جا رہی ہو؟ جو کام کر رہی ہے نا، اسی کی طرف توجہ دو۔ اسے ڈانٹ کر وہ خود حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ ابھی وہ پچھلے لون میں کھڑی تھی اور چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی جب اسے اپنے نام کی پکار سنائی تھی۔ حسن خان زیادہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ لبوں پر ہمیشہ کی طرح مخصوص مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ مسکراہٹ بھی صرف اور صرف شائنہ کے ساتھ ہی سامنے اس کے چہرے پر نمودار ہوتی تھی، ورنہ باقی دنیا کے لیے وہ کسی جلاد اور خڑوس بہت سے کم نہیں تھا۔ مجال ہے جو کسی سے وہ مسکرا کر بات کرتا ہو۔ اس کی پرسنالٹی کی وجہ سے بہت سے لوگ اس سے خائف ہوتے تھے، بہت سے لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ صرف شائنہ ہی تھی جس کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی تک اس نے صاحب کا اصلی روپ نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہاں سے بھاگنے کا ارادہ ہے؟ اس کے ذہن کو پڑھ لیتا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر چونک گئی، چہرے کا رنگ یکدمی لال ہو گیا تھا، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں، حقیقتاً تم اتنی ہی بیوقوف ہو، مگر میں تمہیں پہلے ہی وارننگ دیتا ہوں کہ اس طرح کی غلطی کرنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر حکم چلانے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اطمینان بڑے انداز میں جواب دے کر وہ اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو میرے باپ کی جائیداد پر سام کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو، لیکن میں بہت جلدی یہ جائیداد تم سے چھین لوں گی۔ اوہ نادان لڑکی، میں نے انکل کو کہا بھی تھا کہ تمہیں حقیقت سے آشنا کر دیتے، مگر انکل نے میری بات نہیں سنی، اور اب دیکھو تو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ تم کس جائیداد کی بات کر رہی ہو؟ اس محل نما گھر کی، اور ان باغوں کی، ان زمینوں کی، اور ان دکانوں کی جو میرے نام ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے چینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا ارادہ تو یہ سب کچھ بیچ کر لندن شفٹ ہونے کا تھا، جبکہ وہ چلاک انسان پہلے ہی سب کچھ اپنے نام کروا چکا تھا۔ محترمہ، وہ ہمیشہ سے میرے ہی نام تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں اپنے بابا کی اکلوتی وارث ہوں، اور قانون وہ سب کچھ مجھے ملنا چاہیے تھا۔ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ذلیل انسان، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حسن خان کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور اگلے لمحے حسن خان اس کے بازو کو جھٹکتا ہوا سے زمین پر دھکا دے چکا تھا۔ بدتمیز لڑکی، سب سے پہلے تو تم بات کرنے کی تمیز سیکھو گی، اور جب تک تمہیں ٹھیک طرح سے بات کرنا نہیں آتا تب تک تم میرے سامنے نہیں آؤ گی۔ تم میرے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے، میں جو جی میں آئے کر سکتا ہوں، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ شائنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اس کو اپنی ساری دنیا تاریک نظر آ رہی تھی۔ اس کو کمرے میں لے کر جاؤ، اس وقت تک اسے بند رکھو جب تک اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آ جاتا۔ ملازمہ کو ہدایت دے کر وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا چلا گیا تھا۔ اس کا موڈ بھی آف ہو گیا تھا۔ شائنہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی، جب بھی وہ تھوڑا سا خوش ہوتا تھا تو وہ کوئی نہ کوئی سی ایسی حرکت کر دیتی تھی جس سے اس کا پارا ہائی ہو جاتا تھا۔ صاحب جی، بی بی صاحبہ شور مچا رہی ہیں اور دروازہ کھولنے کا کہہ رہی ہے، کیا کروں؟ اس کو چلانے دو۔ آخر کب تک چلائے گی؟ تھک کر خود ہی خاموش ہو جائے گی۔ اور ہاں، سفر کی تیاریاں شروع کرو، کل ہی میں اسے لے کر گاؤں کے لیے نکل رہا ہوں۔ صاحب جی، وہ وہاں پر کیسے ایڈجسٹ کریں گی؟ آپ ان کے مزاج سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں۔ پہلے مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم اس گھر کی نوکرانی ہو یا مالکن؟ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا اور دو ٹوک انداز میں سے سوال کرنے لگا۔
صاحب جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، دوبارہ کبھی بھی آپ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر صوفے پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کا کیا کروں؟ یہ لڑکی یہاں سے بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی، اور اگر یہ میرے دشمنوں کے ہاتھ چڑھ گئی تو اسے آگے وہ سوچ ہی نہیں سکا تھا۔ اسے اب شائنہ کی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسے کھو دے۔ رات کے وقت کھانا میز پر لگایا گیا تھا، وہ آرام سے کھانا کھا رہا تھا جب شائنہ کے کمرے سے ابھی بھی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ذلیل انسان، دروازہ کھولو، اس نے برا منہ بنایا اور نوکرانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کہہ رہی تھی کہ میں تمہاری بی بی صاحبہ کے ساتھ یہ سلوک نہ کرو، اور تم اس کی زبان دیکھو، کینچی سے بھی زیادہ تیز ہے اس عورت کی زبان۔ ذرا بھی لحاظ نہیں ہے کہ کس طرح سے بات کرنی ہے۔ بابا جان نے اس کو کچھ زیادہ ہی سر پر چڑھایا ہوا تھا، مگر آج ہی میں اس کا دماغ سیٹ کرتا ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تو وہ زور سے زمین پر گر پڑی اور پھر اٹھی، بلی کی طرح اس پر جھپٹی۔ وہ اس کی گریبان کو پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی تھی کہ حسن صاحب نے اس کے دونوں بازو پکڑ لی اور اس کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شیرنی کی طرح گررا رہی تھی۔ ذلیل انسان، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ مرنے کے بعد تم میرا نام سن کر خوف سے کانپا کرو گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ وہ دھمکیاں دیتی ہوئی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ شائنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اس کو اپنے مزید قریب کر لیا تھا۔ وہ اب بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی بازوؤں کی طرف جھول رہی تھی کہ آج کے لیے یہ سزا کافی ہے۔ جب اسے دور ہٹا تو اس کے ہونٹوں سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا تھا۔ تکلیف کے مارے اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ تم ایک جنگلی اور جاہل انسان ہو، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، میں تم پر کیس کروں گی۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا، اور تمہیں میں کبھی بھی حقیقت بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب تمہیں سچ بتانا ہی پڑے گا۔ کس طرح کی حقیقت کی بات کر رہے ہو تم؟ ایک جھوٹے انسان ہو، تمہاری پوری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم لوگوں نے تمہیں پناہ دی تھی، تمہیں اپنے گھر میں رکھا تھا، اور تم نے وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا حویلی سے باہر لے گیا تھا۔ اسے گاڑی میں دھکا دینے کے بعد وہ فرنٹ سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو مجھے، تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا۔ اپنی زبان بند رکھو، اب مزید تمہاری آواز سنائی دی تو جنگل میں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی علاج نظر ہی نہیں آتا۔ تم مجھے دھمکیاں نہیں دے سکتے ہو۔ وہ اس وقت چھوٹے بچوں کی طرح ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ اگر شائنہ کے بابا زندہ ہوتے اور وہ اس کو حسن کے ساتھ اس طرح سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کو بہت ڈانٹ تھی۔ گاڑی وکیل کے گھر کے سامنے جا کر رکی تھی، جو کہ ان لوگوں کا خاندانی وکیل تھا۔ تم مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کو اترنے کا اشارہ کر رہا تھا، مگر اس نے چھوٹے بچوں کی طرح سیٹ کو پکڑ لیا تھا۔ تم 5 سال کی بچی نہیں ہو جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہو۔ تھوڑی سی شرم کر لو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پر کسی بھی قسم کا تماشا لوں۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہے تو کم از کم اپنے باپ کی عزت کی فکر کر لو۔ سب لوگ کیا سوچیں گے؟ کس طرح کی تربیت کی ہے تمہارے بابا نے تمہاری؟ اس کے الفاظ واقعی کام کر گئے تھے۔ وہ غصے سے گاڑی سے نیچے اتری اور خونخوار آنکھوں سے حسن کی طرف دیکھنے لگی۔ ہائے، ان شیرنی جیسی آنکھوں کی وجہ سے ہی تمہیں گھائل ہو جاتا ہوں۔ اس نے غصے سے کوہنی حسن کے پیٹ پر ماری تو وہ کراہ کر رہ گیا۔ جنگلی بلی، دانت پیستے ہوئے کہا، اور اسے لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے ارے حسن صاحب آئیے، کیسے ہیں آپ؟ ارے ارے شائنہ صاحبہ آپ بھی آئیے، تشریف رکھیے۔ وہ وہاں پر جا کر تماشا لگانا چاہتی تھی، مگر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر تھوڑی سی شرمندہ ہوگی۔ ہمیں آپ سے کچھ چیزیں ڈسکس کرنی تھی، اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو کیا آپ ہمیں وہ وقت دیکھ سکتے ہیں؟ حسن نے سنجیدگی سے کہا، جی جی آئیے بات کرتے ہیں۔
اسے لے کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا، اور تب شائنہ پر جو راز آشکار ہوا وہ سن کر اسے لگا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ جتنی بھی دولت تھی وہ شروع سے ہی حسن خان کے نام تھی۔ اس کے بابا تو حسن خان کے باپ کے خاص ملازم تھے، لیکن جب حسن خان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے خاص ملازم یعنی اکرام صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ حسن خان کی پرورش اپنے بچوں کی طرح کرے اور ساری دنیا کو یہی بتائے کہ وہ ان کی اولاد ہے، اور پھر جب حسن بڑا ہوا تو جائیداد اس کے حوالے کر دی جائے۔ شائنہ جو کہ اس وقت صرف 4 سال کی تھی، اور جب سے اس نے ہوش سنبھالا تو اس کو یہی لگتا تھا کہ حسن خان ایک یتیم بچہ جس کی اس کے بابا کفالت کر رہے ہیں، مگر آج حقیقت آشکار ہونے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یعنی حسن خان نوکر نہیں تھا، ملازم کی بیٹی تو وہ تھی۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، آپ لوگ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ حسن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ شائنہ یہاں پر تماشا مت کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ واپس چلو۔ باہر بچے بیٹھے ہوئے تمہاری حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شائنہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، مگر اس بارے میں جاننا بھی بہت ضروری تھا۔ تم نے اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے میرے بابا کا استعمال کیا۔ دیکھو تم ہر بات کا الٹا مطلب مت نکالا کرو، کبھی کبھار پازیٹیو بھی سوچ لیا کرو۔ تمہاری بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اسے ہدایت کر رہا تھا، مگر وہ شائنہ ہی کیا جو کسی بات کو پازیٹیو طریقے سے ہینڈل کرے۔ اسی وجہ سے تو مجھے اپنی نوکرانیوں کی طرح ڈیل کر رہے ہو۔ بس بہت ہو گیا، اب میں تمہاری فضول کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ اس کی طرف بڑھا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی، مگر اس سے پہلے وہ اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ بچوں نے جب اسے اس کے کندھوں پر دیکھا تو وہ ووٹنگ کرنے لگے، جبکہ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ اتارو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ پاگل میں نہیں بلکہ تم ہو گئی ہو۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ یہ تو تم خوابوں میں بھی مت سوچنا کہ میں تمہیں کبھی خود سے الگ کروں گا۔ اسے گاڑی میں زبردستی بٹھا کر سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے بولا، میں نے کبھی بھی تمہیں نوکرانی کی طرح ڈیل نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی تمہیں وہ درجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تم میری بیوی ہو، تم میری کل جائیداد کی اکلوتی حقدار ہو۔ تم یہاں پر بستی ہو۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، مگر مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ فکر مت کرو، تمہارے دل میں بہت جلد اپنی محبت پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں وہ کون سی نحوست بھری گھڑی تھی جب میں نے تم سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ دن تو میری زندگی کا سب سے خاص دن تھا۔ وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، دیکھو سارے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اب میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ وہ شائنہ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میرے بابا کے بہت سے دشمن تھے، اور اب ان دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا وارث یعنی میں زندہ ہوں، تو وہ مجھے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تمہارے علاوہ میری کوئی بھی کمزوری نہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ تم تک پہنچے، اور اس کے لیے تمہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر لوں گی؟ یہ کوئی مووی نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ وہ لاپرواہی کا اظہار کرتے ہوئے بولے۔ حسن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا سر کسی دیوار کے ساتھ جا کر مارے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائے جو ہر بات کو ہی ٹال رہی تھی اور مذاق بھی اڑا رہی تھی۔ تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بند ہے، نہ تو تم اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی پر جاؤ گی اور نہ ہی کسی قسم کی ہوٹلنگ کرو گی۔ جب تک میں تمہیں نہیں کہتا تم اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلا کرو گی۔ تم مجھے اس حویلی میں کیا نہیں کر سکتے ہو؟ اب جب کہ حقیقت میرے سامنے آ گئی تو میرا یہی فیصلہ کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا محترمہ۔ وہ ایک بار پھر سے اس کو کمرے میں قید کر چکا تھا۔ جیسے وہ کمرے سے باہر نکلا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ آفیسر بلال کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ اس نے بے چینی سے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، صاحب دراصل اس گینگ کو معلوم ہوگا کہ اب شادی شدہ ہے، اور وہ آپ کی بیوی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔
انہوں نے باتوں ہی باتوں میں ہمیں یہ دھمکی دی کہ وہ آپ کی بیوی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو اب سیکیورٹی بھی ٹائٹ کرنی ہوگی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے زیادہ فورسز بھیج دیتا ہوں، کیونکہ یہ کیس بہت ہی کریٹیکل ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی بھول چونک ہو گئی تو آپ کے خاندان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسے جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کے دشمنوں کو اس کے خاندان کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ نادان لڑکی اس کی کل کائنات ہوتی اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، مگر وہ لڑکی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ دراصل ایک بار شائنہ نے اس کو ایک لڑکی کے ساتھ ہوٹلنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس دن کے بعد شائنہ اسی سے بدظن ہو گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور اسی بات کا اظہار اس نے اپنے بابا کے سامنے بھی کیا تھا اور حسن خان کے سامنے بھی کیا تھا۔ وہ اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا تھا، مگر شائنہ صاحبہ ان پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ایک سیکیور جگہ پر شفٹ کر دیتا ہوں اور تم اس دن سیکیورٹی میری طرف بھیجو گے۔ میں سیکیورٹی کی نگرانی میں اپنی بیوی کو یہاں سے شفٹ کروں گا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح سے ان کا ٹارگٹ پرومیننٹ ہو جائے گا؟ اپنے اہلکار کی بات سن کر اس کے ذہن نے تیزی سے گردش کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہمیں چھپ کر یہاں سے نکالنا ہوگا؟ جی، میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو اور اطلاع دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ سر، یہ میری ڈیوٹی تھی۔ اس نے کال کاٹ دی تھی اور اب وہ صوفے پر بیٹھا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ ایک بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیکرٹ ایجنٹ بھی تھا۔ اس بارے میں بھی شائنہ کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا، بلکہ اس کی آدھی سے زیادہ زندگی ایسی تھی جو شائنہ سے بالکل چھپی ہوئی تھی، اور اس بارے میں صرف شائنہ کے باپ کو ہی پتہ تھا۔ تقریباً 10 بجے کا وقت تھا جب تیز فائرنگ کی آواز گونجنے لگی۔ شائنہ خوفزدہ ہو کر بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ تھوڑی دیر میں فائرنگ رک چکی تھی، مگر وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ اس طرح کا حادثہ پیش آئے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حسن خان مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ شائنہ، تم کہاں پر ہو؟ اس کی آواز میں بے چینی تھی، تڑپ تھی کیا؟ اسے شائنہ کا پاؤں دکھائی دیا۔ وہ بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اس کو بہت ہی آہستگی سے بیڈ سے نیچے نکالا۔ اس کا وجود خود سے کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس سب ٹھیک ہے، سب نارمل ہو چکا، تم پریشان مت ہو۔ وہ کون تھے؟ انہوں نے فائرنگ کیوں کی ہے؟ آخر کون سے دشمن ہیں جو تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وہ بھی چیختے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، تم پلیز تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤ۔ بابا کے جانے کے بعد تم نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ تم نے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی خطرے میں ڈال دی ہے۔ میری جان، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کروں گا۔ تم صرف ایک بار مجھ پر یقین کر کے تو دیکھو۔ وہ پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ شائنہ کو خوف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور پھر جب حسن خان نے اسے بتایا کہ وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ تم نے مجھے کہاں پر پھنسا دیا ہے؟ وہ کوفت سے بولی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں اپنی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی، مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ حسن کے ساتھ رہ کر اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، جبکہ اصل خطرہ تو باہر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تک حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے، جب تک میں ان لوگوں تک پہنچ نہیں جاتا، تب تک تم اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گے، کیونکہ اب جو میرے دشمن ہیں وہی تمہارے دشمن ہیں۔ میں تمہیں کچھ ہی دنوں میں یہاں سے ایک محفوظ جگہ پر شفٹ کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہاں پر تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تقریباً 3 دن گزرے تھے کہ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بلیک کلر کی پینٹ شرٹ اور پی کیپ اٹھا رکھی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ اب کون سا نیا تماشا لگانے لگے ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہے۔ چھوٹی سی لڑکی، میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، مگر تم سے میں شدید محبت کرتا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا۔ اگر میں اس مشن میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو
بہت ہی دھوم دھام سے تم سے شادی کروں گا۔ اللہ نہ کرے تم کامیاب ہو، اللہ کرے کہ تم مر جاؤ۔ تم مرو گے تو میری تم سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولے۔ حسن خان کا دل پہلی بار زور سے دھڑکا تھا۔ اس کو پہلی بار تکلیف ہوئی تھی اور آج اس کو احساس ہوا تھا کہ وہ پتھر دل نہیں ہے، بلکہ اس کے سینے میں بھی ایک جیتا جاگتا دل موجود ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تمہیں واقعی خوشی ملے گی؟ ہاں، میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گی کہ تم جیسے انسان سے میری جان چھوٹے گی۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولے۔ اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے بابا کی موت بھی صرف تمہاری وجہ سے ہوئی تھی۔ تمہارے دشمنوں نے میرے بابا پر گولی چلائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس کا غم تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں میرا قصور ہے، لیکن میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمہارے بابا کی جان بچانے کی کوشش کی تھی اور انہوں نے جو قربانی دی اس کا کوئی بھی ازالہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھو حسن، پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ مگر حسن سپاٹ چہرہ لیے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے حسن کو مشکل میں ڈال دے گی۔ وہ بس چاہتی تھی کہ وہ اس مشکل زندگی سے باہر نکل جائے اور آرام سے خوشگوار زندگی شروع کرے، جہاں پر اس کی کسی بھی قسم کی کوئی پابندیاں نہ ہوں۔ وہ جہاں جی چاہے جا سکے، اپنی مرضی سے گھوم پھر سکے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، وہ سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مگر فی الحال میری بات مانو۔ اس نے جلدی سے اس کے حکم کی پیروی کی اور چینج کر کے واپس آ گئے۔ وہ اپنی آنکھوں پر چشمہ چڑھا کر خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھنے لگی۔ وہ بالکل لڑکا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تو حسن بھی کھل کر مسکرا دیا۔ میں تو بالکل لڑکا لگ رہی ہوں، اس نے پرجوش انداز میں کہا۔ ہاں تو ایسی بات ہے، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہ پہنایا ہے تاکہ تمہیں لڑکا بنا کر یہاں سے باہر نکالوں۔ اس کی حسن خان کے ساتھ کوئی ذاتی نفرت نہیں تھی، وہ بس اس کو پسند نہیں کرتی تھی، اور اس کے پیچھے بھی کئی وجوہات ہوتی۔ بچپن سے ہی لے کر اب تک حسن ہمیشہ ہر کلاس میں اول آتا تھا، ہمیشہ یہ نام لیتا تھا وہ بابا کا فیورٹ لڑکا تھا، جبکہ وہ اسے جالس ہوتی تھی۔ اسے غصہ آتا تھا کہ بابا حسن سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ بچپن میں اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ حسن ایک یتیم بچہ ہے، اسی وجہ سے وہ اسے کھار کھاتی تھی کہ وہ یتیم ہو کر بھی اس کے بابا کا سارا پیار سمیٹ رہا ہے۔ وہ جب بھی کوئی شرارت کرتی تھی تو حسن اس کو ڈانٹتا تھا اور اس کی شکایت اس کے بابا سے جا کر لگاتا تھا۔ جب اس کی ڈانٹ پڑتی تھی تو وہ اسے مزید بدظن ہو جاتی تھی، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ہر باری ناکام ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور پھر جب حسن خان زادہ نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا اور بعد میں اس کے بابا کے بزنس کو سنبھالا تو وہ اسے مزید دور ہو گئی۔ اس کے بابا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، ان کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان کو ڈر تھا کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو ان کے پیچھے ان کی بیٹی کا خیال کون رکھے گا، اسی لیے انہوں نے یہ ذمہ داری حسن کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس رات انہوں نے حسن کو اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، میری آخری خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، کیونکہ صرف تم ہی ہو جو میری بیٹی کو تحفظ دے سکتے ہو۔ حسن نے ان کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اور عاجزی سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے، آپ فکر مت کریں، میں اس کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جانتے تھے کہ حسن ان کی بیٹی کو پسند کرتا ہے، لیکن ان کی بیٹی حد سے زیادہ ضدی تھی۔ ایک بار اگر اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو نکالنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوتا تھا۔ وہ تمہیں تنگ کرے گی، لیکن تم پلیز برداشت کر لینا، انکل آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اور پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو ایموشنل بلیک میل کر کے زبردستی اس کا نکاح حسن سے کروا دیا تھا۔ تقریباً 4 سالوں تک تو وہ اس سے چھپتی رہی تھی، اس کا سامنا کرتے ہوئے بھی کتراتی تھی، اپنی دوستوں سے بھی وہ اس کا تعارف نہیں کرواتی تھی۔ اس نے پہلے اپنی دوستوں کو یہ بتا رکھا تھا کہ حسن خان ان کا خاص ملازم ہے
اور ان کے بابا کا خاص بندہ ہے جو ان کے سارے امپورٹنٹ کام کرتا ہے۔ اس کے بابا نے حسن کو بنا دی ہوئی ہے، وہ اس کی یونیورسٹی کا اور ہر چیز کا خرچہ اٹھاتے ہیں۔ حسن جب یہ باتیں سنتا تھا تو وہ اگنور کر دیتا تھا کیونکہ اسے ان چیزوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ تقریباً 1 سال تک وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا تھا، نہ ہی اس نے حسن کے بارے میں پوچھا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو وہ پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ٹریننگ سے واپس لوٹا ہے۔ اب وہ زیادہ تر وقت اس کے بابا کے ساتھ ہی گزارتا تھا، اور پھر چند دن گزرے تو اچانک اس کے بابا کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اس کے بابا کو گولی مار دی تھی، اور اب اسے پتہ چلتا تھا کہ وہ حسن کے سگے باپ کے دشمن تھے جو پہلے اس کے بابا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اکرام صاحب کو نقصان پہنچایا تھا، اور اب وہ حسن کے اور شائنہ کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے تھے تاکہ ان کو جان سے مار سکے۔ وہ ایک بہت بڑی گینگ تھی جو کہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوئی تھی۔ حسن کسی طرح سے ان تک پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکے اور ان کو عبرت ناک سزا دلوا سکے۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی سے بس یہ توقع کرتا تھا کہ وہ اس کی خاموشی سے بات مان لیا کرے، اس کو تنگ نہ کیا کرے، مگر وہ اس کی بات سننے کے بجائے ہمیشہ ضد کرتی تھی، ہمیشہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو جاتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بدتمیزی کرتی تھی۔ جن چیزوں سے وہ چڑھتا تھا جان بوجھ کر وہ وہی کام کرتی تھی، اور پھر آخر میں ڈانٹ کھا کر منہ بنا کر بیٹھ جاتی تھی۔ حسن اس کو چھوٹے بچوں کی طرح مناتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس کے نخرے دیکھ کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ وہ دونوں اس وقت مری کی طرف جا رہے تھے۔ اس نے اپنا حلیہ لڑکوں جیسے بنا رکھا تھا، منہ ہمیشہ کی طرح پھولا ہوا تھا۔ حسن سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ کیا تمہیں منہ بنانے کے پیسے ملتے ہیں؟ وہ چونکی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم نے کچھ کہا ہے؟ جی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو منہ بنانے کے پیسے ملتے ہیں؟ میری شکل ہی ایسی ہے، اس نے کوفت سے کہا۔ میں سوچ رہی تھی کہ امریکہ میں جا کر اپنی پڑھائی کنٹینیو کروں گی، اور تم نے پتہ نہیں مجھے کس مسئلے میں پھنسا دیا ہے۔ وہ کوفت سے منہ بناتے ہوئے بولی۔ کچھ ہی عرصے میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ ہم اس مشن میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے تو میں شہید ہو کر تمہارے پاس لوٹوں گا، لیکن تمہاری حفاظت کی میں گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی بھی تمہاری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ پہلی بار شائنہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ شہید ہو جائے گا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل ہولنے لگا تھا، کیونکہ کل رات کو اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ حسن کے علاوہ اس کا اس دنیا میں ہے ہی کون۔ بابا جان تھے جو اسے چھوڑ کر جا چکے تھے، اور دوسری طرف حسن تھا جو اس کی حفاظت اپنی جان پر کھیل کر کر رہا تھا۔ حسن نے جس طرح سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اور اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ وہ مری میں ایک محفوظ گھر میں اسے پہنچا چکا تھا۔ تقریباً ہر ہفتے ہی وہ اسے ملنے کے لیے جاتا تھا، اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا، اور اسے ہمیشہ یہی ہدایت کرتا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے تم نے حویلی سے باہر نہیں نکلنا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ایک دن وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ غصے سے وہاں پر ہے۔ تمہیں کیوں ہر 2 روز کے بعد دورے پڑتے ہیں؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ زیادہ عرصے تک یہاں پر نہیں رہو گی۔ بس اس گینگ کے کچھ آدمی ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں، بس اس کے باس تک پہنچنے جائیں تو بس بہت ہو گیا، وہ چلاتے ہوئے بولے۔ حسن کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ تم کیوں بھول جاتی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ اب کیا مجھے تمہیں یاد کروانا پڑے گا؟ میں تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے گر آئی، اور حسن کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا تھا۔ تو آج مجھے کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے تم مجھے اپنا شوہر مان لو گی، رائٹ؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پراسرار لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا۔ خبردار جو تم میرے پاس بھی آئے، میں صرف تمہارے پاس نہیں آؤں گا بلکہ اپنا حق بھی وصول کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم مجھے کیسے روکتی ہو۔ بس بہت ہو گیا، میں نے بہت برداشت کر لیا، اب اور نہیں۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کو صوفے پر دھکا دے دیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جگہ ہم لوگوں کے لیے سیکیور ہوگی۔ بائیں آنکھ مارتا وہ اسے اپنے
बाजुओं में उठाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर में उस पर अपना तसल्लुत जमा चुका था। वो भी अब उसकी कुर्बत में मदहोश होने लगी थी। सुबह तक वो उसकी मोहब्बत और बेचैनी बर्दाश्त करती रही थी। जब वो उसके बाजुओं से निकली तो उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी, जबकि चेहरे पर नाराज़गी के तासुरात थे। हसन के लबों पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। तुम इतनी भी ज़िद्दी नहीं हो, उसे आंख मारते हुए बोला। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करती हूँ। शर्म और गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया था। आपकी नफ़रत भी सर आंखों पर है मोहतरमा। अपने सीने पर हाथ रखते हुए वो प्यार भरे अंदाज में बोला। इतना तो उसे अंदाज़ा हो गया था कि वह सिर्फ ज़ुबान से ही कहती है, दिल से वो नफ़रत नहीं करती। शाइना को सिर्फ एक चीज़ से मसला था, उसे आज़ादी भरी ज़िंदगी चाहिए थी। ये कैद उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक रात शाइना का दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। वो तन्हाई से बहुत तंग आ चुकी थी। उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए वो घर से बाहर निकल गई थी। रात के बाद जब हसन वापस लौटा तो वो उसे कहीं भी नज़र न आई। गार्ड से पूछा तो उन्होंने भी लाइलमी का इजहार किया। उसको लग रहा था कि अगर वो छोटी सी लड़की उसको दिखाई ना दी तो वो पागल हो जाएगा। वो बेचैनी से हवेली से बाहर निकल गया और आसपास के इलाके में उसे तलाश करने लगा। थोड़ी सी दूर उसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई थी। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि वो एक बेंच पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। असल में वो रास्ता भूल चुकी थी और वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसको देखकर हसन को यूँ लगा था जैसे किसी ने उसे नई ज़िंदगी की नवीद दे दी हो। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। पलट कर देखा तो पीछे एक आदमी खड़ा था जिसमें हाथ में एक पिस्टल उठा रखी थी। खबरदार जो तुमने एक कदम भी इस लड़की की तरफ बढ़ाया, अब वो लड़की हमारे कब्जे में है। वहाँ से 3 आदमी बाहर निकल आए थे। ऑफिसर साहब, किसी भी किस्म की चालाकी करने की कोशिश मत करना। वो आदमी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला। आपकी बेगम साहिबा इस वक्त हमारे कब्जे में और आज हम उन्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। वैसे आपकी चालाकी को दाद देनी चाहिए। किस कदर खूबसूरत जगह का इंतखाब किया था। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप इन्हें यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन क्या है ना कि हम भी चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे हुए। हमारी नज़र आपकी एक एक हरकत पर थी और पिछले कुछ दिनों से हम आपकी गाड़ी को मुसलसल इस इलाके में आते हुए देख रहे थे। और फिर इत्तेफाक देखिए, आज आपकी बेगम से भी हमारी मुलाकात होगी। ये हमारे साथ जाएंगी और इस वक्त तक हमारे पास रहेंगे जब तक आप हमारे आदमी हमारे हवाले नहीं कर देते। खबरदार जो तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। वो हलक के बल दहाड़ा था। वो छोटी सी लड़की भी बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। शाइना की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसे मौत से बहुत खौफ महसूस होता था। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है शाइना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। असल मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। वो रोते हुए बोली। सब कुछ उसकी अपनी नादानी की वजह से हुआ था, मगर वो बेवकूफ़ी ना करती तो हसन भी मुश्किल में ना फंसता। हमारा ये एहसान है ऑफिसर साहब कि हम आपको ज़िंदा छोड़ रहे हैं। आप इसी को ही गिनीमत समझिएगा और अपने कंट्रोल रूम में जाकर हमसे बात कीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ से चलते हैं। वो आदमी वहाँ से जा चुके थे। हसन की बीवी भी उनके साथ जा चुकी थी। उसने गुस्से से अपना माथा मसला। वो सबको अलर्ट कर चुका था और अभी वो एक बहुत बड़ा मिशन करना चाहता था। उन्होंने प्लान ए बनाया हुआ था, लेकिन प्लान ए के फेल हो जाने के बाद वो डायरेक्ट प्लान सी पर काम कर रहे थे। लेकिन प्लान सी में उसके अहलकारों के लिए ख़तरा था। वो उनकी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उसने बहुत ही सोच समझ कर काम करना था। वो छोटी सी लड़की उसके दुश्मनों के कब्ज़े में थी। अब ये मसला उसका ज़ाती नहीं था, बल्कि ये एक सीरियस लीगल इशू बन गया था, क्योंकि ना सिर्फ गैंग ने एक लड़की को किडनैप किया था, बल्कि उसके साथ साथ न जाने वो कितनी लड़कियों को दूसरे मुल्क स्मगल भी कर चुके थे। अब इस गैंग को हर हाल में उन्होंने पकड़ना ही था। रात तकरीबन 1 बजे का वक्त था। वो एक तारीक कमरे में बैठी रो रही थी जब उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी थी। थोड़ी देर में एक आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ। जल्दी से चलो, हमें यहाँ से निकलना है। दरअसल वो सीक्रेट एजेंट था जो उसके शौहर के साथ ही काम करता था और जासूसी के लिए इसी गैंग में ही छुप कर बैठा हुआ था।
مگر کچھ خاص ثبوت نہ ملنے کی وجہ سے وہ ابھی تک ان لوگوں کو ایکسپوز نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی رات کے اندھیرے میں پچھلے دروازے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ سائن بجنا شروع ہو گئے تھے۔ وہاں پر باقی فورس بھی پہنچ گئی تھی۔ مقابلہ برابر کا جاری تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ علاقہ آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا۔ تھوڑی دیر تک سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ وہ اس گینگ کو پکڑنے میں کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ایک بات جو اس کے کانوں میں پڑی تھی، اس کے بعد اسے اپنی دنیا سیاہ معلوم ہونے لگی تھی۔ آفیسر حسن خان زادہ کو گولی لگی تھی۔ آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ وہ تو کہتی تھی کہ وہ اس انسان سے نفرت کرتی ہے، پھر اسے تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ اب اسے حسن کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی۔ جب حسن نے اسے پوچھا تھا کہ اگر میں شہید ہو گیا کیا تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، تو اس نے کتنی بے رحمی سے کہا تھا کہ اس دن میں جشن مناؤں گی، اور آج کیا وہ جشن منانے کی پوزیشن میں تھی؟ اس انسان نے اسے ایک لڑکی کی وجہ سے اپنی زندگی خطرے میں ڈالی تھی۔ وہ کیسے اسے نفرت کر سکتی تھی؟ حسن خان زادہ کو ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کی سچویشن بہت ہی کریٹیکل تھی۔ جائے نماز پر بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی اور روتے ہوئے اس کی زندگی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے سر کا سائن تھا، اس کا سب کچھ تھا، اس کے باپ کے بعد اس کا آخری سہارا تھا۔ وہ کیسے اس کے بغیر زندگی گزار سکتی تھی؟ قبولیت کا وقت تھا، اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ حسن خان زادہ کو ایک نئی زندگی ملی تھی، مگر اس کی حالت ابھی بھی خراب تھی۔ ہوش میں آنے کے فوراً بعد ہی اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کا نام لیا تھا۔ شائنہ بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی اور اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ تکلیف کے مارے کڑاہتا تو وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ سوری، کیا تم ابھی بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ نہیں، میں تم سے پہلے بھی نفرت نہیں کرتی تھی، مجھے بس تم پر غصہ تھا۔ تم پلیز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ تمہارے بغیر میں ادھوری ہوں۔ یہ اظہار محبت سن کر وہ طمانینت سے مسکرا دیا تھا۔ جس چیز کی اس کو طلب تھی اسے مل گئی تھی۔ اس کو یقین تھا کہ ان دونوں کی ایک ساتھ بہت ہی خوبصورت زندگی گزرے گی، جہاں صرف اور صرف خوشیاں ہوں گی اور ان کے 2 پیارے پیارے بچے ہوں گے۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا پیارا سا انٹرسٹنگ ناول۔ اگر آپ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔